بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المرابحہ والتولیہ۔ یہ باب بے مرابحہ اور تولیہ کے بیان میں ہے۔ بے کی کئی قسمیں ہیں اور انہی قسموں میں سے دو قسم ہے جو ہے بیع المرابحہ اور تولیہ۔ مرابحہ یہ ربح سے بنا ہے، ربح کے معنی ہوتا ہے نفع، اور تولیہ یہ برابر برابر۔ مرابحہ کہتے ہیں کہ جو چیز جس قیمت پر خریدی جاتی ہے اور اس پر جو کچھ اخراجات ہوتے ہیں ان کو ظاہر کر کے اس پر نفع کی ایک مقدار بڑھا کر فروخت کرنا، اس کو مرابحہ کہتے ہیں۔ اور اگر نفع کچھ نہیں لیا تو اس کو تولیہ کہتے ہیں۔ مثلا ایک سامان 100 روپے میں خریدا اور گراہک کو یہ بتا دے کہ میں نے 100 روپے میں خریدا ہے، 100 ہی روپے میں میں فروخت کروں گا، تو یہ ہے تولیہ۔ اور اگر یہ بتا دے کہ یہ 100 روپے میں نے خریدا ہے مگر 5 روپیہ نفع لے کر کے 105 میں دوں گا، تو یہ ہے مرابحہ۔ لیکن اس میں دیانت ضروری ہے، خیانت نہ ہو کہ بالکل صحیح اصل قیمت بتا دے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے۔ ہاں اگر سامان لانے لے جانے میں اخراجات آئے ہیں، مثلا 100 روپے کا سامان ہے اور 10 روپے اس کا کرایہ، مال برداری وغیرہ جو ہے دکان تک پہنچنے میں 10 روپے خرچ ہوئے ہیں، تو اب یہ 10 روپیہ بھی اس پر جوڑ سکتا ہے۔ اب یہ کہہ دے کہ یہ مال تو 100 روپے میں خریدا تھا، 10 روپے اس کے اخراجات، 110 روپے میں میں بیچوں گا، تو یہ ہے تولیہ۔ اور کہہ دے 110 روپے میں یہ مال مجھ کو پڑا ہے اور میں 10 روپے نفع لے کر کے 120 روپے میں بیچوں گا، یہ ہے تولیہ۔ مرابحہ اور تولیہ کا ثبوت جو ہے لوگوں کے عمل سے بھی ہے، حدیث شریف سے بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایک اونٹ جو ہے بطور تولیہ دے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ ہی کا ہے، بغیر قیمت کے قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر قیمت کے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی تولیہ کا ثبوت ہے، اور اس کی حاجت بھی لوگوں کو ہے۔ کچھ لوگ تجارت میں بہت ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تجارت میں ماہر نہیں ہوتے ہیں، لیکن اب ضرورت ہے تجارت کرنے کی۔ اگر یہ خود خریدیں تو نقصان اٹھا سکتے ہیں، سستا مال مہنگا خرید سکتے ہیں اور خراب مال بھی خرید سکتے ہیں، انہیں ان کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ تو کسی آدمی کو ساتھ لے لیتے، کہتے آپ اپنے لیے خرید لیجئے اور جتنے میں آپ خریدیں اس سے کچھ بڑھا کر کے نفع لے کر کے مجھ کو دے دیجئے۔ تو وہ آدمی خریدتا ہے، خرید کر کے تھوڑا سا نفع لے کر کے اس کو بیچ دیتا ہے، یا یہ کہتا ہوتا ہے کہ آپ جتنے میں آپ خریدیں، جتنے میں آپ خرید لیں پھر اتنے میں میرے ہاتھ فروخت کر دیں۔ تو یہ شخص جو تجارت میں ماہر نہیں ہے یہ خوش ہوتا ہے کہ چلیے تھوڑا سا نفع دے کر کے جو ہے مجھے اچھا مال مل گیا، صحیح قیمت میں مل گیا اور اس میں کوئی نقصان نہیں۔ تو لوگوں کو اس کی حاجت بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پاک سے اس کا جواز بھی ہے۔ المرابحۃ نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول ما زیادت ربح۔ اب مرابحہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ مرابحہ کہتے ہیں کہ عقد اول سے ثمن اول کے عوض جس چیز کا یہ مالک ہوا ہے اس کو تھوڑے سے نفع کے ساتھ بیچ دینا۔ تو جب اس نے جس قیمت پر سامان خریدا وہ ثمن اول ہو گیا اور اس پر کچھ نفع مثلا 10 روپے 5 روپے نفع بڑھا کر کے بیچ دے، یہ ہے تولیہ۔ ما ملکہ بالعقد الاول کہ عقد اول سے جس چیز کا مالک ہوا ہے اس کو ثمن اول کے ساتھ اور کچھ زیادتی کے ساتھ نفع کے ساتھ اپنی ملک سے منتقل کرنا یعنی فروخت کرنا، یہ مرابحہ ہے۔ والتولیۃ نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول من غیر زیادت ربح۔ اور
تولیہ یہ ہے کہ عقد اول کی وجہ سے جس چیز کا مالک ہوا اس کو ثمن اول کے عوض بغیر ذاتی نفع کے منتقل کرنا۔ مثلا کوئی سامان جو ہے 10 روپے میں خریدا اور اس کو 10 ہی روپے میں فروخت کر دیں بغیر نفع لیے ہوئے، تو یہ کہتے ہیں کہ ثمن اول نے کہ عقد اول سے جس چیز کا یہ مالک ہوا اس کو ثمن اول یعنی جتنے میں اس نے خریدا ہے من غیر زیادت ربحین بغیر نفع کے بیچ دے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز خریدی ہے اس کو نفع لے کر کے فروخت کریں، یہ ہے مرابحہ، بغیر نفع کے بیچیں، یہ ہے تولیہ۔ تو بیع مطلق اور مرابحہ اور تولیہ میں فرق یہ ہے کہ بیع مطلق میں کچھ بتایا نہیں جاتا ہے، گراہک گیا یہ مال کتنے کا ہے، کہا یہ مال 100 روپے کا ہے، اب اسی میں 100 روپے یا کمی بیشی کر کے جو ہے معاملات طے ہو جاتے ہیں، یہ ہے بیع مطلق۔ اور مرابحہ و تولیہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے بائع اپنے مبیع کی قیمت بتا دیتا ہے کہ اس کو میں نے خریدا ہے 100 روپے میں اور 110 میں دوں گا، یا 100 میں خریدا ہوں اور 100 ہی روپے میں دوں گا، یا 100 میں خریدا ہوں 5 روپے اس کے اخراجات ہیں 110 میں بیچوں گا۔ تو اصل قیمت بھی بتا دے جتنے میں اس نے خریدا ہے اور نفع بھی بتا دے، یا یہ کہ اصل قیمت بتا دے یا اس پر جو اخراجات آئے ہیں وہ بتا دے اور اخراجات بھی بتا دے اور یہ بتا دے کہ بغیر نفع کے میں بیچ رہا ہوں، تو یہ ہے تولیہ ہے۔ والبیعان جائزان، اور یہ دونوں بیع یعنی بیع مرابحہ اور بیع تولیہ دونوں جائز ہیں، تو لاستجماع شرائط الجواز، شرائط جواز کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے کہ یہ بائع اور مشتری دونوں کیا ہیں، آزاد ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں اور مال کا تبادلہ مال سے کر رہے ہیں اور کسی شرط فاسد کا تذکرہ بھی درمیان میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ دونوں بیع جائز ہیں کہ شرائط کے جامع بھی ہیں۔ دوسری دلیل والحاجۃ ماصۃ الی ھذا النوع من البیع، کہتے ہیں اس بیع کی اس قسم کی طرف جو ہے حاجت ہے کہ اس بیع کی لوگوں کو حاجت ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ لأن الغبی الذی لا یہتدی فی التجارۃ، کہ غبی کبھی کہتے ہیں کہ جو عقل مند نہ ہو، بیوقوف ہو، اور کہتے ہیں اس لیے کہ غبی، اور یہ اس کی یہ صفت کاشفہ ہے کہ جو تجارتی معاملات کا ماہر نہ ہو، یحتاج الی ان یعتمد، تو وہ اس کو یہ حاجت ہے ایسے انسان کی طرف جس پر وہ اعتماد کرے، فعل الذکی، وہ عقل مند ہو، المہتدی، اور جو تجارت کے معاملات کا ماہر ہو، اسے ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو خرید و فروخت میں ماہر ہو، ہوشیار ہو، چالاک ہو، اور وہ سامان اس کے لیے خرید دے اور یہ اس سے خرید لے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى وَبِزِيَادَةِ رِبْحٍ، اور یہ شخص جو ہے خوش ہوتا ہے کہ اس کے مثل سے جس کو اس نے خریدا ہے یا نفع کی ذاتی کے ساتھ جو خریدا اس پر خوش ہوتا ہے۔ مثلا زید جو ہے یہ تجارت کا ماہر نہیں، اور جب یہ تجارت کا ماہر نہیں ہوتا اور اس نے جو ہے کہ بکر سے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ سامان خرید لیجئے اور خریدنے کے بعد آپ مجھے جو ہے میں آپ سے خرید لوں گا، کچھ نفع دے کر کے خرید لوں گا، تو یہ خوش ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ مجھے اچھے آدمی نے خرید کر دیا، تھوڑا سا نفع بھی لے لیا ہے۔ فرماتے ہیں وَيُطَيِّبُ بِنَفْسِهِ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى، اور یہ خوش ہوتا ہے اس کے مثل سے جو اس نے خریدا اور نفع کی ذاتی کے ساتھ خریدا اس پر بھی خوش ہوتا ہے۔ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِجَوَازِهِمَا، تو مرابحہ اور تولیہ کے جواز پر جو ہے قول کرنا یہ واجب ہے۔ وَلِهَذَا كَانَ مَبْنَاهُمَا عَلَى الْأَمَانَةِ، کہتے ہیں اسی لیے تولیہ اور مرابحہ کی بنیاد اس پر ہے، امانت پر ہے۔ والاحتراز عن الخیانت، اور خیانت سے احتراز پر ہے۔
وَأَن شُبْہَتِهَا اور خیانت تو خیانت کے شبہے سے بھی احتراز ضروری ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے، اس نے 100 روپے میں مال خریدا، وہ کہہ رہا 100 روپے میں میں نے خریدا ہے، آپ کو میں 100 ہی روپے میں دے رہا ہوں، اور اس پر اعتماد کر کے اس نے خرید لیا، حالانکہ اس نے 70 روپے میں خریدا تھا۔ تو نفع بھی لے رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، دوسرے کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، تو اس میں خیانت بھی نہ ہو اور خیانت کا شبہ بھی نہ ہو۔ وقد صح ان نبی علیہ السلام لما اراد الحجرت، یہ حدیث صحیح کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا مدینہ منورہ کی طرف، تو ابتاع ابو بکر بعیرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹ خریدا۔ وقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ولنی احدہما، کہ ایک اونٹ کا میرے ساتھ تولیہ کر لو، بغیر نفع کے بیچ دو۔ وقال هو لک بغیر شیء، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کی نظر ہے بغیر کسی شے کے۔ فقال علیہ السلام اما بغیر ثمن فلا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن بغیر قیمت کے تو یہ میں نہیں لوں گا۔ قال ولا تصح المرابحہ والتولیہ حتی یکون العوض مما له مثل، اور فرماتے ہیں کہ مرابحہ اور تولیہ یہ صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ عوض ایسی چیز ہو کہ جس کا کوئی مثل ہو۔ دیکھیے اشیاء 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ذوات الامثال یعنی مکیلات و موزونات اور عددی مقارب، اور ایک ہوتی ہے ذوات القیم جیسے کہ جانور ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، کہ یہ سب گن کر کے بکتے ہیں، وزن سے اناپ سے نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مرابحہ اور تولیہ صحیح نہیں یہاں تک کہ عوض ان میں سے ہو جن کی کوئی قیمت ہو، کہ جو جس کا کوئی مثل ہو۔ لأنہ اذا لم یکن له مثل، کہتے ہیں اگر وہ مثلی نہ ہو تو لو ملکہ بالقیمت، تو اگر اس کا مالک ہوگا تو قیمت سے مالک ہوگا، اور وہ ہے مجہولۃ، اور یہاں قیمت کیا ہے؟ مجہول ہے۔ ولو کان المشتری باعہ مرابحۃ، اگر مشتری نے جو ہے بطور مرابحہ کے فروخت کیا، ممن یملک ذلک البدل، ایسے شخص سے جو اس بدل کا مالک ہے، وقد باعہ بربح، اور اس نے جو ہے نفع کے ساتھ بیچا، 1 درہم نفع کے ساتھ بیچا، او بشیء من المکیل موصوف، یا کسی مکیل شے کے عوض بیچا جس کا وصف معین کر دیا، بیان کر دیا، تو جازا، تو یہ بے جائز ہے۔ لأنہ یقدر علی الوفاء بما التزم، کیونکہ یہ اس کے پورا کرنے پر قادر ہے جس کو اس نے اپنے ذمے لازم کیا ہے۔ وَإِنْ بَاعَهُ بِرِبْحِ 10 یازدہ لا يجوز، اور اگر اس نے 10 یازدہ کے عوض نفع پر بیچا تو یہ جائز نہیں۔ 10 یازدہ مطلب کہ 10 روپے میں 1 روپیہ نفع کے ساتھ، جس کو ہم 10% بھی کہتے ہیں اور 10% بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر کہا کہ یہ سامان میں نے آپ کے ہاتھ بیچا 10% جو ہے یا 10% نفع کی عوض، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ باعہ براس المال وہ بے باز قیمت ہی، کیونکہ یہ راس المال کے عوض بھی بیچا اور اس کی باز قیمت کے عوض بھی بیچا۔ تو لأنہ لیس من ذوات الامثال، کیونکہ یہ ذوات الامثال سے نہیں ہے۔ ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار، أجرة القصار والطراز والصبغ والفتل وأجرة حمل الطعام، اور راس المال میں دھوبی کی اجرت اور نقش و نگار بنانے والے کی اجرت اور رنگ کی اجرت اور رسی بٹنے کی اجرت اور اناج ڈھونے کی اجرت کا ملانا جائز ہے۔ مثلا کہ کسی نے کپڑا خرید کر کے اسے دھوبی سے دھلوایا، اور 100 روپے میں خریدا تھا، 10 روپیہ دھلوائی دیا، تو اب دھوبی کی دھلوائی کو بھی اس میں شامل کرے۔ راس المال 100 روپے میں، تو 110 روپے پہ اگر بیچے گا تو یہ جو ہے تولیہ ہوگا، اور اگر اس پر نفع لے کر بیچے گا تو یہ مرابحہ ہو جائے گا۔ کپڑا خرید کر کے اس پر نقش و نگار بنوایا، کشیدہ کاری کروایا،
تراس، تو مثلا 100 روپے کپڑا تھا، 25 روپے کے جو نقش و نگار کروایا تو 125 روپے لاگت ہوئی، تو 125 میں بیچے یہ تولیہ ہے، اور اس پر بڑھا کے بیچے تو یہ نفع ہے۔ اور اگر سفید کپڑا خریدا اور ایک تھان کپڑا لیا، اسے رنگوایا کہ 100 روپے میں کپڑا ہے، 25 روپے رنگائی ہے، تو 125 روپے میں اگر فروخت کرتا ہے یہ تولیہ ہے اور اس پر نفع لیتا ہے تو یہ مرابحہ ہے۔ والفتل، اور رسی لیا، پھر رسی کو بٹوایا تو رسی بٹوانے کی جو اجرت ہے اس اجرت کو بھی اس میں شامل کر سکتا ہے، شامل کرنا جائز ہے۔ غلہ لیا، جو ہے گیہوں لیا سٹھیاؤں میں، سٹھیاؤں سے مبارک پور منگوایا، اکا سے، تانگا سے یا آٹو سے، اور وہاں خریدا 1000 روپے، اور یہاں مبارک پور لانے کی اجرت 100 روپے دیا تو 1100 روپے ہو گئے، تو 1100 روپے میں فروخت کرے یہ تولیہ ہے، اصل قیمت ہو گئے، تو اصل قیمت 1000، 100 روپیہ اجرت، تو دونوں ملا کر کے جو ہے 1100 ہو گئے، 1100 میں بیچے یہ تولیہ ہے، اور 1100 کو بڑھا کے بیچے تو یہ ہے کہ مرابحہ ہے۔ کیوں؟ لأن العرف جار بإلحاق هذه الاشیاء براس المال فی عادت التجار، کیونکہ تاجروں کی عادت میں ان چیزوں کو راس المال، اصل مال کے ساتھ ملانے کا عرف جاری ہے۔ کوئی بھی تاجر ہو، چاہے جوتا چپل کا ہو، لکھنؤ سے یا کانپور سے منگاتے ہیں، 1000 روپے کا خریدا اور کرایہ وغیرہ لگا جو ہے 50 روپے، تو 1050 روپے اصل قیمت وہ مانتے ہیں۔ تو تاجروں کی یہ عادت ہے کہ ان سب اخراجات کو راس المال کے ساتھ ضم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به، کیونکہ کہ ہر وہ چیز جو مبیع میں اضافہ کرتی ہے یا اس کی قیمت میں تو اس کے ساتھ وہ لاحق کی جاتی ہے۔ وهذا هو الاصل، اور یہی وہ اصل ہے۔ وما عددنا ہو بهذه الصفت، اور جن چیزوں کو ہم نے شمار کیا ہے وہ اسی صفت کی ہیں کہ لأن الصبغ واخواتہ، کیونکہ رنگ اور اس کے مثلا بٹنے کی اجرت، کشیدہ کاری کی اجرت، یزید فی العین، یہ عین میں جو اضافہ کرتے ہیں۔ مثلا سادہ کپڑا ہے، اس کی قیمت 100 روپے میٹر، اگر کشیدہ کاری کرا دیں تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں والحمل یزید فی القیمت، اور ڈھونا بھی قیمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مثلا ککر سنڈا میں خریدیں گے تو وہی گیہوں ملے گا آپ کو جو ہے 7 روپیہ کی، وہی 17 روپیہ کلو، مبارک پور میں خریدیں گے تو 20 روپیہ کلو ہوگا۔ تو جو اجرت دی ہے تو اجرت اگرچہ دی وہاں سے مبارک پور لانے کی، لیکن دام میں تو اضافہ بھی تو ہو گیا ہے۔ تو یہ ضابطہ بتا رہے ہیں کہ جس کو ہم نے شمار کیا وہ اسی صفت کی ہے، اس لیے کہ رنگ اور اس کے مثل جو ہے یہ عین میں جو ہے مبیع میں اضافہ کرتے ہیں، اور بوجھ ڈھونا تو اس سے تو مبیع میں ظاہری طور پر کچھ اضافہ نہیں ہوتا، لیکن قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اذل قیمت و تختلف باختلاف المکان، کیونکہ قیمت میں جو ہے فرق ہوتا ہے زمانے کے جگہ کے مختلف ہونے سے، کہ مبارک پور میں بیچیں گے تو اس ککر سنڈا میں بیچیں اس کا ریٹ کچھ اور، دیولی میں بیچیں اس کا ریٹ کچھ اور، گجاہڑا میں بیچیں اس کا ریٹ کچھ اور، بمبئی میں بیچیں تو اس کا ریٹ کچھ اور ہوگا۔ یہاں مبارک پور میں صدقہ فطر جو ہے 40 روپے، یعنی 2 کلو 50 گرام گیہوں یا آٹا کی قیمت 40 روپے، اور بمبئی میں جو ہے صدقہ فطر کی مقدار 70 روپے ہے، کہ وہاں آٹا اور گیہوں کی قیمت زیادہ ہے۔ تو شہر کے جگہ کے مختلف ہونے سے اشیاء کی قیمت میں اختلاف ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، اور مثلا 100 روپے میں خریدا، 10 روپے جو ہے اس کی ڈھلائی دیا، 110 ہو گیا، تو یہ نہ کہے کہ 110 روپے میں نے خریدا، بھئی خریدا تو ہے 100 روپے میں، اور ہاں 10 روپے کرایہ دیا تو 110 روپے میں وہ مال پڑا ہے، تو یہ کہہ دے کہ بھئی 110 روپے میں یہ سامان مجھے پڑا ہے، اور یہ نہ کہے کہ 110 میں میں نے خریدا، یہ جھوٹ بھی ہے۔ کبھی کبھی کچھ تاجر ہوتے ہیں جب ان سے ریٹ کم کریں گے کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو یہ میری خرید بھی نہیں ہے، حالانکہ خریدا تو ہے 90 روپے میں، اور 10 روپے جو ہے اس پر کرایہ وغیرہ ہو گیا،
اور تو کہتے ہیں خدا کی قسم 100 روپے تو میری خرید ہے یا 100 روپے خرید بھی نہیں، جبکہ جو ہے 90 روپے میں خرید ہے، تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ اور تجارت میں مال بیچنے کے لیے قسم نہ کھائیں، کہ حدیث شریف میں ہے کہ قسم جو ہے مال تو بچوا دیتا ہے مگر مال کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ بھئی آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی 100 روپے ہم نہیں دے پائیں گے، بس آپ کو لینا ہو تو 110 میں 120 میں لیجئے، نہیں لینا تو جائیے، ہم نہیں دے پائیں گے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 110 ہی میں 110 میں خریدا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں یقول، یہ کہے کہ قام علیہ بقضا، کہ مجھ پر اتنے کی مال پڑا ہے، ولا یقول اشتریتہ بقضا، یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، لئلا یکون کاذبا، تاکہ یہ جھوٹ نہ ہو جائے۔